گرامی اور محترم حاضرین، میں آج کی محفل کی میزبان محترم جناب محمد بخش صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت بہانہ پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عبادت کی لوگوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں آقائے دو جہاں سرور کائنات نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ہم اہل سنت خاص طور پر آقا کریم کی غلامی کے اقرار و اظہار کے لیے کوشاں ہیں۔ رب کائنات اپنے کرم سے اس غلامی کو بھی معتبر بنائے اور آقا کریم سے ہماری نسبتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ آواز اس کی رہتی رہے تاکہ میں ذرا سکون سے بول سکوں اور آپ بھی سکون سے سن سکیں۔ بہت شکریہ۔ حضرات کرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کی باقی صفات پر حاوی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کسی استحقاق کے بغیر، ہمارا کوئی زور نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، لیکن اس نے محض اپنے کرم سے اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا جو رحمت مجسم ہے اور العالمین کے لیے رحمت۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنی چاہیے اور جو ہمارے لیے ابھی تک وضاحت طلب ہے۔ مثلاً رحمت کا لفظ ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور اسے کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کرنا۔ سوال یہ ہے کہ رحمت کا ہمارے ذہن میں تاثر اور تصور کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں ہمیں رحمت عطا فرما تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے کچھ پیکٹ رحمت کا خرید لائیں گے یا 10-20 کلو رحمت گھر میں رکھ لیں گے، اسٹور کر لیں گے، بہت بہت کام آئے گی۔ رحمت کیا ہے؟ ہم جب رب سے دعا کرتے ہیں مولا رحمت عطا فرما، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ میں کہتے ہیں کہ ایکسیپشنز آر ایوریویئر، مستثنیات ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن میں عموماً جو بات سوچی جاتی ہے، جس طرح عوام الناس کی بات ہے، 99% لوگ جس انداز سے سوچتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مولا ہم جب وہ رحمت مانگتے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے مولا زمین دے دے، جائیداد دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، گھر دے دے، گھر والی دے دے، اولاد دے دے، صحت دے دے، عافیت دے دے، کوئی عہدہ، کوئی منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، نام و نمود، شہرت، تو یہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم رحمت کہہ کے جو کچھ اس سے مانگتے ہیں، یہ میں کسی پر الزام نہیں دے رہا، یہ تو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب وہ اللہ سے رحمت مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ تو اگر یہی چیزیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بہت رہنا ہوگا تو 100 سال رہنا ہوگا، جہاں ہمیں کل زیادہ سے زیادہ 100 سال رہنا ہے، اس کے لیے تو ہم یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے کوئی بھی نہیں مانگا، کوئی بھی سوال نہیں کیا، کوئی چیز طلب نہیں کی۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا، اس کی روشنی میں ذرا بات کرنا نا اور زیادہ شاید آسان ہو۔ بنو امیہ کے ابتدائی حکمرانوں میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد المالک بن مروان، طواف کعبہ کر رہا ہے۔ طواف کے دوران اس کی نظر پڑتی ہے ایک نوجوان پر، غربت اس کے اوپر ظاہر ہے، لباس اس کا خستہ ہے،
حالت اس کی بوسیدہ ہے اور لیکن پیشانی روشن ہے، چہرے پر وقار ہے، اخبار میں شائستگی ہے، دیکھ کر لگتا ہے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد ہے۔ تو عبد المالک بن مروان اپنے خدام کو کہتا ہے کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ یہ نوجوان کون ہے۔ وہ جاتے ہیں، پتہ کر کے آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بات سن کے وہ اور زیادہ فیسینیٹ ہوتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے عبد المالک ذرا قریب ہوتا ہے اس نوجوان کے اور طواف کے دوران بھی اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں ہوں عبد المالک بن مروان، اس وقت مسلمانوں کا حکمران ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ مسلمان دنیا میں واحد سپر پاور ہے، کیونکہ کیسر و کسرا نے تو گھٹنے ٹیک دی، آرمان کی ہے، ان کا تو ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ روم اور فارس تو فتح کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ پہلے یہی دو سپر پاورز تھی۔ جب ان کا ڈکلائن ہو گیا، ان کا زوال ہو گیا، انہدار ہو گیا، یہ نہیں رہے سپر پاور، تو اب دنیا کی واحد سپر پاور مسلمان ہے۔ اب اس واحد سپر پاور کا حکمران ہے، وہ بات کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی بات کا وزن ہو گیا۔ اب وہ ان سے اس نوجوان سے کہتا ہے کہ میں عبد المالک بن مروان مسلمانوں کا حکمران ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ تم عمر فاروق کے پوتے ہو، تو مجھے اچھا لگے گا اگر تم اپنی کوئی خواہش ظاہر کرو، تمہاری کوئی طلب ہو اور میں تمہارے کسی کام آ سکوں، تو مجھے بہت اچھا لگے گا، مجھے خوشی ہوگی، میرے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ محترم ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب ظاہری بات ایسی تھی کہ اس کا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر عبد المالک بن مروان نے طواف جلدی مکمل کی اور حرم کعبہ سے باہر نکلا اور اپنے خدام سے کہا کہ جب یہ نوجوان طواف سے فارغ ہو اور باہر آئے تو اس کو پھر میرے پاس لے جائیں۔ انہوں نے ایسے کیا، اب دوبارہ ملاقات ہوئی تو عبد المالک نے دوبارہ اپنی پیشکش ریپیٹ کی، دہرائی کہ دیکھو تم سیدنا عمر فاروق کے پوتے ہو، عبداللہ بن عمر کے فرزند ہو، تو میری خواہش ہے کہ تم اگر مجھ سے کچھ سوال کرو میں تمہیں پورا کر سکوں، تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ فرمائیے کہ آپ مجھے دنیا کی چیزیں عطا کر سکتے ہیں یا آخرت کے حوالے سے کچھ مہربانی کر سکتے ہیں؟ عبد المالک نے کہا کہ مجھے بادشاہت تو دنیا کی ملی ہے نا، کوئی مال ہو، دولت ہو، زمین جائیداد ہو، کوئی جاگیر تمہیں چاہیے ہو یا کوئی عہدہ منصب ہو، کسی صوبے کا گورنر تمہیں لگنا ہو، کسی شہر کا کوتوال یا قاضی مقرر ہونا چاہو تو ٹھیک ہے، میں خدمت کر سکتا ہوں، آخرت میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان نے جو جواب دیا شاید تو ہم سب کی توقعات سے ہٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں نے دنیا کو کبھی اپنے رب سے نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگا؟ حضرت عمر میں یہ عرض کروں گا کہ اس بات کے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا نہیں مانگنی چاہیے، یہ تو ایک مستثنیات میں سے ایک چیز ہے، بلکہ ہم کو میں تو عرض کروں گا کہ اللہ نے تو ہمیں دنیا مانگنے کا کچھ طریقہ سکھایا ہے۔ ایسی حسینہ تو ہماری نگاہیں کے احاطے میں نہیں ہے، وہ ناپید نہیں، جو رب سے دنیا نہ مانگے بس اس کی رضا میں راضی نہیں، وہ ایسی حسینہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن رب کائنات نے تو ہمیں دنیا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے مجھے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دنیا مانگو تو پک اینڈ چوز مت کرو کہ یہ دے دے مولا، یہ دے دے، یہ دے دے، تمہیں کیا پتا کون سی چیز تمہارے لیے اچھی ہے کون سی بری ہے، تم کیا جانتے ہو؟ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آج کل وہ جو پرائز رونڈ ہے، کسی کا کوئی جیک پاٹ نکل ہے، کوئی بڑا
آج کل تو کروڑوں میں ہوتے ہیں انعامات پر اکاؤنٹس کے لیے، تو 2-4 کروڑ کا انعام نکل آئے تو آدمی تو خوشی سے گزرے گا، اس پر بڑی رحمت نازل ہوئی اللہ کی، اللہ نے چھپر کاٹ کے اپنی رحمت عطا فرمائی۔ لیکن خدا نہ خاصہ اس مال سے، اس کی دولت سے اس کی اولاد بھی بڑھ جائے، جھوٹ کے راستے میں پڑ جائے، گناہ کی راہ اختیار کر لے، وہ نشے وغیرہ کی طرف کرتا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، اب ان کے بعد سے پوچھو کہ وہ اس دولت کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں یا کچھ اور تصور کر رہے ہیں۔ یہ مال ملا ان کو، اس نے جناب بڑی سوفسٹیکیٹڈ، بڑی اچھی، بڑی قیمتی گاڑی خریدی، اور ظاہر ہے کہ ایسی گاڑیاں ہر شخص کا خواب ہوتی ہیں، مل جائے تو کیا بات ہے، لیکن خدا نہ خاصہ اسی گاڑی کا حادثہ ہوا، کوئی عزیز جان ہستی دنیا سے رخصت ہوئی یا ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی، اب اس سے پوچھیے کہ یہ گاڑی، یہ مال، یہ دولت کیا باقی اس کے لیے رحمت ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو نہیں پتا کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے، تو اس لیے اس نے ہمیں اسی انداز سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے کہا مجھ سے مانگو دنیا، یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت مانگو، یہ نہیں کہا کہ صرف جنت مانگو، یہ نہیں کہا کہ صرف ثواب مانگو، نہیں، اس نے کہا مجھ سے سب کچھ مانگو، لیکن مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ اپنی مرضی نہ چلاؤ، زبان سے تو کہتے ہو نا کہ وہ رب جو ہے وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، صرف زبان سے کہتے ہو، یہ یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے۔ اگر بھروسہ ہے تو کیا یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ جو ہمارے لیے چاہے گا وہ سب سے بہتر ہوگا؟ ہم اپنی ٹانگ نہ آ رہے ہیں، اپنی طرف سے نشاندہی نہ کریں، مولا یہ دے دے اور یہ دے دے، ہمیں کیا پتا کون سی چیز ہمارے لیے ہے، بلکہ اس بات کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھیں تو شاید مفہوم و معنی کے نئے انداز ہمارے سامنے ہیں۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھتے ہیں، اب جب نماز پڑھتے ہیں تحیات میں ہم درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت دے جیسے تم نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت دی۔ سیدھا سادہ ترجمہ بھی بنتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں یہ تو الہامی درود ہے، یہ تو الہامی درود ہے، ہمیں بتایا گیا، پڑھایا گیا، سکھایا گیا، تلقین کیا گیا کہ ہم نماز میں یہ پڑھیں، تو اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، حالانکہ ایسے نبی بھی گزرے ہیں جو نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ کما صلیت داؤد نہیں کہا، کما صلیت سلیمان نہیں کہا، یہ ہستیاں بھی تو اللہ کے نبی ہے نا، ذلیل القدر نبی ہے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تو ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ نبی بھی اور کس شان کے وہ بادشاہ ہیں کہ ان کے دربار میں چلین پلین دلین تو اپنی جگہ جیت تک حاضری دیتے ہیں، اور جناب کے ہوا ان کے اشارے پر ان کا تب اڑائی پھرتی ہے، جناب اترتے ہیں، لے کے جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن مثال ہم سے ایسے انبیاء کی نہیں دلوائی جو طاقت و اقتدار، حکومت و اختیار یا مال و دولت کے حوالے سے کوئی ممتاز مقام رکھتے نہیں، حضرت ابراہیم کی مثال دلوائی، کوئی وجہ تو ہوگی، حضرت ابراہیم کا نام نہیں، باطن سے ہے، ویسے تو تمام انبیاء آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن جس طرح پیدل پہ آزمائشوں کا سامنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کرنا پڑا، اور پھر وہ جس طرح اس میں پورے اترے، یہ ان کا ایک امتیاز ضرور ہے، خصوصیت ضرور ہے۔ نمرود نے آپ دکھائی ہے، اللہ بھڑکایا ہے، نظر آتش کرنا چاہتا ہے معذرت، جبریل امین آتے ہیں، اے اللہ کے خلیل کوئی حکم فرمائے، کوئی حاجت کو بیان کرے، کیا جان بچائی جائے، کیا آگ بچائی جائے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم سب سے بہتر جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی لگاتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، جبریل کو بھیجا تھا ڈالنا۔
سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی جو جبریل آئے تھے نا، تو اللہ جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، تو وہ بھی تو یہ خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے میری جان بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، لیکن انہوں نے جبریل کو بتا دیا اور جتا دیا کہ اے جبریل مجھے پتا ہے کہ اس وقت تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا، اور جب تو اپنی مرضی سے آیا تو میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور میرا رب جانتا ہے نا کہ نمرود میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، تو اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے۔ اور یہاں پر حضور بابا بلے شاہ کا وہ مصرع وہ کبھی میں دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پنجابی زبان میری زبان نہیں ہے، مجھے اس کے لب و لہجے اور ایکسنٹ اس کے تلفظ پر قدرت بھی نہیں ہے، لیکن وہ بڑا فیسینیٹنگ وہ مصرع ہے کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکنوں چولہے پر ہوتا۔ اچھا اگر آپ غور کریں تو اس ایک مصرے میں یہ صوفیہ نے اپنی شان دکھائی ہے اور اپنی عادت کے مطابق بڑے مشکل سوالوں کا جواب کتنے آسانی سے دیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر کوئی فساد پھیلانے نہیں آیا، کوئی نفرتوں کے بیچ ہونے نہیں آیا، کسی کے خلاف کسی کو اکسانے کے لیے نہیں آیا، ہم تو محبتوں کے سفیر ہیں، محبتوں کی بات کرتے ہیں، صرف ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہے نہیں مانتے، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، اس کو مبارک ہو، لیکن جو نہیں مانتے بسا اوقات ماننے والوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کہاں گئے تھے، کیوں گیا تھا اپنے پیر صاحب کی خدمت میں، کیوں گئے تھے، میں بیمار تھا نا تو دعا کرانے گیا تھا کہ مجھے شفا دی۔ اچھا ان کی دعا سے تمہیں شفا مل سکتی ہے، تو سنا ہے کہ وہ خود بیمار ہوئے تو ہسپتال میں جاتے ہیں، ہوتی ہے ایسی بات۔ اسی طرح کسی سے پوچھا کہ ہاں کہاں گئے پیر صاحب کے پاس، کیوں کہ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، دعا کرانے گیا تھا اللہ برکت دے رزق و وسعت دے۔ اچھا ان کی دعا سے تمہارے رزق و وسعت ہو سکتی ہے، تو سنا ہے کہ ان کا تو اپنا گزارا مریدوں کے نذرانے پہ ہوتا ہے، تو اگر یہ ان کی دعا سے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے تو اپنے لیے کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ اعتراض اس قسم کے اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت اور سادہ جواب عطا فرمایا بابا بلے شاہ نے، جدو ماہی میرے دکھ راضی میں سکنوں چلے۔ جو اللہ سے حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی جو محبت کے نام پہ دکانے کھڑے بیٹھے ہیں، جو واقعتاً حقیقتاً رب سے محبت کرتے ہیں ان کو کسی اور چیز کی غرض نہیں ہوتی، ان کو تو اپنے محبوب کی رضا سے غرض ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے مجھے صحت کا کیا کرنا ہے، میرا محبوب اگر مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے مجھے دولت کا کیا کرنا ہے، میرا محبوب اگر مجھے پھٹے پرانے چیزوں میں دیکھ کے راضی ہے مجھے شاہی پوشاک کا کیا کرنا ہے، میرا محبوب اگر مجھے جھونپڑے میں دیکھ کے راضی ہے مجھے محلات کا کیا کرنا ہے، میرا محبوب اگر مجھے ننگے سر اور ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے۔ جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکنوں چلے پاواں، ارے اس کی یہ جیتی جاگتی تصویر ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہے کہ انہوں نے بھی جبریل سے بھی معذرت کر لی، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اسی طرح بڑھاپے کے سطح میں پہنچ گئے، اولاد نہیں، اور وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ میں نے لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف، ان سے کہنا ہے خود کچھ نہیں دیتے سب کچھ دینے والا ہو، تم کبھی بتوں کی پوجا کرتے ہو، درختوں کے سامنے جھکتے ہو، چاند اور سورج کو اپنا خدا مانتے ہو، پہاڑوں کی عبادت کرتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے، وہی وہ سب کچھ ہے۔ اور پھر یہ بھی ذرا ذہن میں رہے کہ ان کی عادت تھی وہ خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے، بت ان کے سامنے ہوتے تھے، ان کی نگاہوں کے آتے میں ہوتے تھے، جس چیز کی پوجا کرتے تھے وہ سب ان کو دیکھتے تھے، اور ان سے یہ منوانا کہ جن کو دیکھ کر عبادت کرتے ہو یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اب ایسے میں اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے رب کی بارگاہ میں مولا میری اپنی اولاد نہیں ہے، میں ان سے کہوں گا کہ نہیں رب کی بارگاہ میں جھکو وہی سب کچھ دے گا، تو وہ تانے نہیں دیں گے، آوازیں نہیں کسیں گے، باتیں نہیں بنائیں گے، کیونکہ اگر وہ دیتا تو آپ اولاد سے محروم کیوں ہوتے؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، اس کی رضا پہ راضی نہیں۔ پھر جب رب کائنات اپنے کرم سے اولاد دیتا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہو کتنی پیاری ہوتی ہے،
اب حکم ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس ریگزار میں چھوڑا ہو، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہو، اس ویرانے میں چھوڑا ہو، نہانا پانی پینے کو پانی کا قطرہ ہے، نہ کھانے کو دانا ہے. اور صرف پانی کے قطرے اور دانے پانی کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں سر چھپانے کو سایہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مکہ بھی تو زمزم کے بعد وہاں آباد ہوا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی بتاؤں، ذرا ہم آج کی دنیا کو اس دنیا سے ذرا کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تقابل کریں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم ماشاءاللہ تہذیب یافتہ دنیا کے اندر کہاں کھڑے ہیں. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب زمزم کا پانی چشمہ ٹوٹا ہے تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جناب ریت سے وہ بند باندھ رہی اور فرماتی ہے زمزم رک رک، اور اسی حوالے سے اس کا نام بھی پڑا. تو جب وہاں چشمہ جاری ہوا تو کوئی قافلہ وہاں سے کوئی فاصلے کو گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے منڈا رہے ہیں. تو ظاہر ان کا تجربہ تھا، ان کو پتا تھا کہ پرندے اس طرح تو کہیں نہیں منڈائیں گے، یہاں پہ کوئی پانی ہوگا، کوئی سبزہ ہوگا، کوئی زندگی گزارنے کا کوئی سامان ہوگا، تبھی یہ وہ ادھر آتے ہیں تو دیکھتا ہے چشمہ چل رہا ہے، ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کے وہاں بیٹھی ہے، تو وہ ان سے ڈیل کرتے ہیں کہ یہ چشمے کا پانی ہم بھی استعمال کریں. وہ ڈیل کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، وہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن باہر ہے یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ زمانہ قبرستانی کا زمانہ جب ابھی انسان کے ارتقائی مراحل سے ہے، ابھی وہ مہذب نہیں ہوا، ابھی اتنا باشعور بھی نہیں ہوا، لیکن اس وقت ایک اکیلی عورت ایک نومولود بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، تو وہاں پر ان کا رویہ کیا ہے. اور آج اگر ایسا ہو کہ آپ بس بھرتے جا رہے ہو کہیں اور پیاس لگی ہو اور راستے میں کہیں پانی کا چشمہ ہو اور وہاں پر کوئی عورت بچے کے ساتھ بیٹھی ہو، تو وہاں پر جا کر کوئی عورت سے پوچھنے کی زحمت بھی کرے گا کہ ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو جس طرح ہم دھاوا بولیں گے ہماری جو سوچ ہوگی، اور اگر اس عورت نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ خدا کا خوف کرو، یہاں پہلے سے بیٹھی ہوں، میرا اس پہ حق ہے، اور تم کم از کم میری ضرورت کی چیز تو چھوڑ دو، تو شاید پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے تو اپنے دل شہزوں میں شایا ہو. یہ ہے آج کل کی مہذب دنیا، یہ ہے وہ ارتقائی سفر جو ہم نے کیا ہے. جب ہم اللہ رسول سے بیگانے ہوتے ہیں تو پھر یہی سوچ کے لاگی ہوتی ہے. معاف کیجیے میں یہ کر رہا تھا کہ پھر جب یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچے کو اس کی ماں کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، تو کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، مولا وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، زندگی کی ڈور کیسے جڑی رہے گی، معاملہ کیا ہوگا، کچھ نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. پھر جب وہ بچہ رب کائنات اپنی قدرت سے اس کو بچا لیتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے تو اور ہاتھ بٹانے کے قابل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بچے جب اس ایج کو آئے کہ ماں باپ کا وہ سہارا بننے لگے تو ان کی وہ تو اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت حکم ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو ہماری راہ میں قربانی کر دو. کوئی سوال جواب نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، مولا یہ کچھ کرانا تھا پھر نہ ہی دیا ہوتا، کچھ نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. یارو پتہ یہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا اصل پیغام یہ تھا کہ تم اگر اس کی رضا پہ راضی ہو تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ مولا اس طرح رحمت عطا فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی، تو علماء کرام ذرا سوچیں حضرت ابراہیم کی آل میں کتنے انبیاء گزرے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام تو آپ کے فرزند ہیں. سیدنا اسحاق کے فرزند ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. تو جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ سب حضرت اسرائیل کی نسل سے ہیں، یعنی تمام حضرت ابراہیم کے آل میں سے ہیں. تو اب دیکھیے حضرت ابراہیم کی آل میں کتنے نبی آئے. میرے آقا کریم کی آل میں تو ایک نبی بھی نہیں آ سکتا. آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ کی آل میں، اور نبی نبوت کے رحمت ہونے میں تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم دعا کرتے ہیں مولا جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، اسی طرح ہمارے نبی اور ان کی آل پر رحمت بھیجی.
تو اب ذرا غور کیجیے، حضرت ابراہیم کی آج میں تو اتنے نبی آئے، ہمارے آقا کریم کی آج میں تو ایک نبی بھی نہیں آ سکتا، اور نبوت بہرحال رحمت ہے. تو کیا ہم قیامت تک سارے مسلمان مل کے وہ دعا مانگتے رہیں گے جو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی؟ اور کیا علماء گواہی نہیں دیں گے کہ محال کی دعا مانگنا تو جائز نہیں ہے شرط، اور یہ ضرور تو ہمیں تلقین کیا گیا ہے پڑھو، تو قیامت تک ہم یہ پڑھتے رہیں اور وہ دعا مانگتے رہیں جو کبھی پوری نہیں ہوگی، جو محال ہوگی. پتہ چلا کہ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ دراصل جہاں رحمت کا مفہوم سمجھایا تھا، تم رحمت کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر تم رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لو تو اصل میں یہ رحمت ہے تمہارے لیے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں. مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، بندگی کا رشتہ توڑنے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے. مولا ہم تو غربت کی چکی میں پچھڑے ہیں، ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. اور مولا وہ جو تیرے نافرمان ہیں، وہ جو سرکش ہیں، باغی ہیں، مولا وہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ جو فاسق ہیں، باغی ہیں، بدکار و گنہگار ہیں، مولا ان کو بڑا نوازا ہے، تجھے بڑا مال ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہے، کیا چین کی بنسی بجاتے ہیں، عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، محلات میں فروکش ہے. مولا کا یہی انصاف ہے، ماننے والے اس طرح سسکتے ترستے رہے اور جو منکر ہیں وہ اس طرح عیش کرتے رہے. شکایتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ. حضرت مکرم دیکھیے، اگر ہم سب جانتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، وہ چونکہ اس کیفیت میں ہے اس کو سمجھایا بھی نہیں جا سکے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کا حساب اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اگر اس سے مال دولت دی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد دی اس کا حساب دینا ہے، کوئی عہدہ یا منصب دیا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنی عہدے کو، منصب کو، طاقت کو، اقتدار کو، اختیار کو کس طرح استعمال کیا. اگر اس نے اولاد دی ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے. اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، رزق حلال پہ پالا تھا، ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا اپنی تربیت کے ذریعے. تمام چیزیں ہمیں کرنی. یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ خدا کا خوف کرو، حرام نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں گی، مجبوری ہے. بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے کلاس کا روز لمبی لمبی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کے پاس پاکٹ منی کے نام پر سینکڑوں روپے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اس طرح کے رکاتے ہیں، برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، بڑے قیمتی لباس ہوتے ہیں، ان کی کیا انداز، ان کا طرز زندگی ہے. اب ہمارے بچے اگر وہ سیدھا لباس پہن کے جائے، خستہ حالت ہو، 10-20 روپے ان کے پاس پاکٹ منی ہو، تو ان کی تو سائیکی بگڑ جائے گی، وہ تو نفسیاتی کیس بن جائیں گے، وہ تو انفیریورٹی کمپلیکس کا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، وہ تو زندگی کی دوڑ میں وہ حصہ ہی نہیں لے سکیں گے، کسی کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہم تو یہ جو کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا بہتر اور روشن مستقبل کی ضمانت مل سکے. سبحان اللہ، ہم یہ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کے نخرے اٹھا رہے ہیں، ناک اٹھا رہے ہیں، ناک برداری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو جسم حرام پر پڑے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اپنی طرف سے تو ان کے ناک اٹھا رہے ہیں، ان کے نخرے اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے ہم بہتری کا سوچ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اپنے ہاتھوں سے ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے. باقی یہ بات میں نکل گئی. میں ہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ہر چیز کا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. اگر میں آپ حضرات میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، اور پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد دونوں کو بلاؤں، ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم نے کہاں لگائے، تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم نے کہاں خرچ کیے، کیا خیال ہے اس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں. اگر وہ رب کی بارگاہ میں اگر یہ باقی چیزیں مانگتے، ہم ویسے تو ماشاءاللہ بزرگان دین کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ مشہور کرامت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا، حاضری دی، اس نے جناب میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، پڑھنے کچھ نہیں ہے، بتائیے کیا کروں؟ آپ نے کہا اچھا ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا رہا ہوں. وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لایا، قل هو اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ کے دم کی، وہ جناب سونے میں تبدیل ہو گئی. یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے. میں واقعات کی طرف اتنا نہیں جاتا جتنا کہ وہ اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اللہ کے ولی حضور بابا فرید جیسی ہستی پھوک
مار کے مٹی کے ڈھیلے کو سونے میں تبدیل کر سکتے تھے تو آقا کریم کی شان کیا ہوگی؟ انہوں نے تو خود فرمایا، یہ صرف قیاس و گمان کی بات نہیں ہے، اندازوں کی بات نہیں ہے، آقا کریم نے خود فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کمن کے میرے ساتھ ساتھ چلے۔ پھر انہوں نے زندگی کو گزاری ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے۔ گویا یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں کھینچ کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا، زخم بھی لگیں گے، خون بھی بہے گا، دودھ بھی اٹھانا پڑے گا، تو چلو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ کبھی ایسا موقع تمہارے لیے آئے تو ہونٹوں پہ شکایت نہ ہو، میری مثال تمہارے سامنے۔ اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ نہیں، لیکن تمہیں تو کبھی روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی، کبھی پاکا بھی کرنا پڑے گا، تو چلو میں بھی جو کی سوکھی روٹی پر زندگی گزار کے دکھا دیتا ہوں، اور بسا اوقات اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھ کر بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی سختی کا لمحہ تمہارے ساتھ گزرے تو تمہارے ہونٹوں پر بھی شکوہ نہ ہو، تمہارے دل میں بھی کوئی دکھ نہ ہو، وہم نہ ہو، بلکہ میری مثال تمہارے سامنے۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کمن کے میرے ساتھ ساتھ چلے اور دنیا جہان کے خزانے میری ٹوکروں میں رہیں، لیکن تمہیں تو غربت سے پالا بھی پڑے گا نا، تو چلو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوندگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا کہ کبھی تمہیں غربت سے پالا پڑے تو میری مثال ہو تمہارے سامنے۔ لیکن ہم نے یہ سیرت طیبہ کی تمام چیزیں یہ کتابوں میں تو رکھ دی ہیں، واضح و تقریر میں تو اختیار کرنی ہے، لیکن اپنی عملی زندگی پر اس کا سایہ نہیں پڑنے دیا، ورنہ ہم آقا کریم کی سیرت طیبہ کو اس طرح سمجھتے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ آئے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات آسان کرنے کے لیے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے وہ موسم کی شدت کو 10-15 منٹ کے لیے برداشت کرے، مثلا گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، آسمان سے سورج آگ برساتا ہو، زمین تپتی اور جھلستی ہو، اور وہ وزیر اعظم آپ کی خاطر وہ 15-20 منٹ دھوپ میں کھڑا رہے، پسینے میں نہا جائے، آپ تو زندگی بھر اس کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی اوقات کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی خاطر بساط ہستی بچھائی گئی اور نگاہ خانہ قدرت سجایا گیا، جس کی خاطر رب نے اپنی شان ربوبیت کو ظاہر کروایا، انہوں نے ساری زندگی 10-15 منٹ کی بات نہیں، ہفتے 2 ہفتے کی بات نہیں، ساری زندگی کس انداز سے گزاری صرف ہماری خاطر، لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سمجھا کہ ہم نے میلاد منایا ہے، چراغ کیا ہے، لنگر جلائے ہیں، درود و سلام کے زمزمے بہائے ہیں، یا رسول اللہ کی گونج بجائی ہے، ہم نے بس عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں عرض کروں گا اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ نصیحتیں زیادہ سننے کے عادی نہیں ہیں۔ آج میں نے نصیحتوں کا دفتر کھول کے رکھ دیا ہے، اس کے لیے مجھے آپ سے معذرت ہی کرنی چاہیے، لیکن مہاراج کبھی منہ کا ذائقہ بدلنا بھی چاہیے تھوڑا بہت۔ حضرات محترم، میں مانتا ہوں کہ ضرور یہ میلاد منانا، اس کا اہتمام کرنا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، یہ جھنڈے جھنڈیاں، یہ درود و سلام، یا رسول اللہ کے نعرے، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے، بے شک میں مانتا ہوں، درست ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے۔ میں کبھی دوستوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے، فرق سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے فرض کیجیے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا میرے ڈرائیور کو بلا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ پہچانے کی کیسے؟ میں نے کہا یار اس کو بڑا شوق ہے منہ پالنے کا، یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، بڑا سا پگڑ ہوگا سر پہ، کالا کوٹ پہنا ہوا ہوگا، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، ذرا بلا لیں۔ آپ گئے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آیا، واپس آ کے مجھے بتایا کہ ڈرائیور تو نہیں ہے۔ میں حیران، وہ کہاں چلا گیا؟ اس طرح تو جا نہیں سکتا، اور یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں ہے کیونکہ بہانہ بنا دے۔ میں نے کہا اچھا میں خود دیکھتا ہوں۔ میں گیا تو گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، میں بلا رہا اس کو،
چکر یہ چل گیا تھا کہ یہاں پر اس نے کوئی الٹی سیدھی ایسی چیز کھا لی جس کی وجہ سے اس کو شدید قسم کی کوئی الرجی ہو گئی اور اس کو اپنے دل پہ پتھر کی سل رکھ کر مجبوراً وہ منہ سے صاف کرانی پڑ گئی، منھوں کی قربانی دینی پڑ گئی۔ کہیں گرمی لگ رہی تھی، پگڑ کوٹ اتار کے اسے گاڑی میں رکھ دیا، آپ منہ سے پگڑ اور کوٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملا نہیں، میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا، آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ میلاد کے جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لنگر، یہ نعرے، یہ تمام چیزیں سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھو، محبت کی حقیقت وہ جذبہ اور احساس ہوتا ہے جو محبوب کو راضی کرنے کی خاطر ہر قربانی اور ہر ایثار کے لیے تیار کرتا ہے۔ محبوب راضی ہو ہے، تک ٹھکرانا پڑے کوئی بات نہیں، زمین جائیداد سے منہ موڑنا پڑے کوئی بات نہیں، عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے کوئی بات نہیں۔ محبوب کی رضا کی خاطر جب قربانی کے لیے بندہ تیار ہو تو یہ ہے محبت کی حقیقت۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی تم نے ماشاءاللہ میلاد منایا ہے، سب کچھ کیا ہے، نماز بھی پڑھ لو۔ اگر نماز نہیں پڑھو گی تو سرکار ناراض ہو جائے گی۔ ذرا حلال حرام کا خیال بھی کرو، ذرا زکات بھی دو، تو سننے کو ملتا ہے کہ ہاں صحیح ذرا نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور زکات میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، چاہے مارتے ڈنڈا ہی نہیں، اور حلال حرام میں بھی ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہمیں کیا فکر ہے، بس آپ کا کریم کرم فرمائیں گے اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ حضور والا یاد رکھیے، اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کا کریم نماز پڑھنے سے راضی ہوں گے، نہ پڑھنے سے ناراض ہوں گے، زکات دینے سے راضی ہوں گے، نہ دینے سے ناراض ہوں گے، حلال حرام کا خیال رکھنے سے راضی ہوں گے، نہ رکھنے سے ناراض ہوں گے، شریعت کی پابندی سے راضی ہوں گے، پامال کرنے پہ ناراض ہوں گے، اور پھر اگر آپ اس میں کچھ نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے نشانیاں تو ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اور نشانیاں ہو اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے۔ بھئی آپ کہیں دیہات میں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، آگے وہ بیریئر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے کہ چیک پوسٹ تھانہ پولیس فلاں فلاں۔ اب آپ نے گاڑی روکی، آگے سے جناب دیکھا آپ نے کہ یونیفارم کے اندر وہ پولیس والے آ رہے ہیں، بیج ویج بھی لگا ہوا ہے، تمام چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ، آج پہلے تو بیریئر نہیں ہوتا تھا، آج لگا ہوا ہے، کیا چکر ہے؟ آپ اترے، پولیس والے آئے، دیکھتے دیکھتے انہوں نے جناب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے، مشکل کسی، آپ کی جیب سے موبائل کرنسی وغیرہ نکالی، گاڑی لے کے بھاگ گئے۔ پتہ چلا کہ وہ پولیس نہیں تھی، ڈاکو تھے۔ نشانیاں تو ساری تھی، بورڈ بھی لگا ہوا تھا جناب، وہ ناکا پولیس فلاں فلاں، یونیفارم بھی تھی، بیج بھی تھا، نشانیاں تو ساری تھی، اندر پولیس نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی، تو دھوکہ ہوا نا آپ کے ساتھ۔ نشانیاں ہو اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ میلاد بھی ہو، جلسے بھی ہو، جلوس بھی ہو، سب کچھ ہو، اور آقا کریم کو راضی کرنے کی خاطر ہم ایثار و قربانی کے راستے پر نہ چل پائیں تو کس کو دھوکہ دیتے ہیں یار؟ اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو روزہ دے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، کوئی دوسرا اس میں کیا اعتبار کرے گا؟ اچھا، ہم لوگ نان ایشوز کو ایشو بنانے میں بڑے ماہر ہیں، کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں خود اپنے لیے۔ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ کہہ رہے تھے کہ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں میلاد کی محفل کے اختتام پر ختم سے بھی پڑھ دیتے ہیں، کیا ختم سے بھی پڑھنا جائز ہے؟ بھئی آپ ویسے تو ہر جگہ پڑھ لیتے ہیں، میلاد شریف کے آخر میں اگر پڑھ لیا تو کیا جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی کہے گا نہیں کہ ختم شریف کے پڑھے بغیر میلاد مکمل نہیں ہوتا تو پھر تو غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، جیسے اب یہ محفل ہے، اگر اس محفل کے بعد درود و سلام پڑھا جائے تو یقیناً
میں ختم شریف کی بات نہیں کر رہا، درود و سلام کی بات کر رہا ہوں، تو یقیناً باعث برکت بھی ہے اور آقا کریم کی توجہات کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور ہماری پہچان بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی نہ پڑھے چلا جائے تو کیا اس نے کفر کر دیا، کیا جرم کر دیا؟ بھائی درود و سلام پڑھنا کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے نا، مستحب ہے. ہم مستحبات کے چکر میں اتنے آگے گئے ہیں کہ ہم نے اپنی شناخت کھو دی، ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. باقی یہ ایسے سوال پیش کرنا یہ بھی سرے سے غلط اور حماقت ہے. اس سے ہماری مینٹیلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کنویں کی محنت ہے اور کہاں پھر رہے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں تردد نہیں ہونا چاہیے. وہ ختم شریف پڑھ لے سبحان اللہ، نہ پڑھے ماشاءاللہ، اس کی بارگاہ میں وہ نیتیں بھی جانتا ہے، وہ عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. اس لیے اس پر چھوڑ دیا کرو اور اس نے جو کہا ہے جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا اسی پر انحصار کرو، تو یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری.